حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ قریش کے قبیلے میں ایک ایسا نام جس کی ہیبت سے بڑے بڑے سورما تھر تھرا اٹھتے تھے، ایک ایسا جنگجو جس کی تلوار کی کاٹ دشمن کے لیے موت کا پیغام تھی، وہ جو صحراؤں میں شیروں کا شکار کیا کرتا تھا، لیکن جب حق کی پکار بلند ہوئی تو خود اللہ کے دین کا سب سے بڑا محافظ بن گیا۔ یہ داستان ہے سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی، جن کی شجاعت پر تاریخ اسلام کو ہمیشہ ناز رہے گا۔ مکہ کی تپتی ہوئی دوپہروں میں جب دعوت اسلام ابھی ابتدائی مراحل میں تھی، قریش کے سرداروں نے حق کی اس آواز کو دبانے کے لیے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی۔ ابو جہل جو اپنی تکبر اور دشمنی میں مشہور تھا، اس نے ایک روز کوہ صفا کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں سخت گستاخی کی اور نازیبہ کلمات کہے۔ مکہ کی فضا ساکت تھی، کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس بدبخت کا ہاتھ روک سکے۔ اسی اثنا میں ایک سوار مکہ کی حدود میں داخل ہوتا ہے، کندھے پر کمان، چہرے پر شکاریوں جیسی جلالت اور چال میں بے پناہ روب۔ یہ حمزہ بن عبد المطلب تھے جو شکار سے واپس لوٹ رہے تھے۔ جب ایک باندی نے انہیں ابو جہل کی اس حرکت کی خبر دی تو حمزہ کے اندر کا غیرت مند خون جوش مارنے لگا۔ وہ کسی سے بات کیے بغیر سیدھے حرم کعبہ میں داخل ہوئے، جہاں ابو جہل اپنے ساتھیوں کے درمیان فخر سے بیٹھا تھا۔ حمزہ نے اپنی کمان اٹھائی اور پوری قوت سے ابو جہل کے سر پر دے ماری، جس سے وہ لہولہان ہو گیا۔ مکہ کے اس سب سے طاقتور شخص نے للکار کر کہا، کیا تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے؟ سن لو، میں بھی اسی کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ اگر ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے مکہ کی تاریخ بدل دی۔ حمزہ کا اسلام لانا محض ایک فرد کا قبول اسلام نہ تھا، بلکہ یہ مظلوم مسلمانوں کے لیے طاقت کا ایک ایسا پہاڑ تھا جس نے مشرکین مکہ کے حوصلے پست کر دیے۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب حق اور باطل کے درمیان پہلا بڑا مارکہ میدان بدر میں بپا ہوا تو حضرت حمزہ کی تلوار بجلی بن کر کفر پر گری۔ انہوں نے قریش کے بڑے بڑے نامور جنگجوؤں جیسے عتبہ بن ربیعہ کو واصل جہنم کیا۔ ان کے سینے پر لگا شترمرگ کا پر نشان دشمنوں کے لیے موت کی علامت بن چکا تھا۔ بدر کی فتح میں ان کا کردار اتنا نمایاں تھا کہ انہیں اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر قرار دیا گیا۔ لیکن عشق اور وفاداری کا یہ سفر ابھی ایک کٹھن موڑ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سن 3 ہجری، عہد کا میدان۔ مشرکین مکہ اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے پوری قوت کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا انتقام لینے کے لیے وحشی نامی غلام کو یہ کام سونپا کہ وہ صرف اور صرف حمزہ کو نشانہ بنائے۔ میدان عہد میں حضرت حمزہ ایک شیر کی طرح لڑ رہے تھے۔ وہ اکیلے کئی جنگجوؤں پر بھاری تھے۔ وہ جہاں سے گزرتے دشمنوں کی صفیں الٹ دیتے۔ لڑتے لڑتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں وحشی ایک چٹان کے پیچھے چھپا ان کی طاق میں تھا۔ جب حضرت حمزہ ایک مشرک کو قتل کرنے کے بعد آگے بڑھے تو وحشی نے اپنا نیزہ پوری قوت سے ان کی طرف پھینکا۔ وہ نیزہ ان کے پیٹ کے نچلے حصے میں لگا اور پار ہو گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کا یہ شیر زخم کھا کر بھی دشمن کی طرف لپکا، لیکن وقاحت غالب آ گئی اور وہ زمین پر گر گئے۔ روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی اور اسلام کا یہ عظیم مجاہد شہادت کے اعلی منصب پر فائز ہو گیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی لاش کے پاس پہنچے تو منظر نہایت دلخراش تھا۔ مشرکین نے ان کے جسم کے ساتھ بے حرمتی کی تھی، ان کا کلیجہ نکالا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے شیر، آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ آپ رشتہ داری کا پاس رکھنے والے اور نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے۔ عہد کے دامن میں ستر شہداء کے ساتھ حضرت حمزہ کو دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید الشہداء یعنی تمام شہیدوں کا سردار قرار دیا۔ حضرت حمزہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی طاقت اور شجاعت وقف کر دیتا ہے تو وہ رہتی دنیا تک کے لیے حق کا استعارہ بن جاتا ہے۔ آج بھی جبل عہد کی ہوائیں اس عظیم مرد مجاہد کی شجاعت کی گواہی دیتی ہیں جس نے کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔